پہاڑوں، آبشاروں، دریاؤں، ندی نالوں، جھیلوں، باغات، پھولوں اور بالخصوص زعفران اور چناروں کا دیش، جسے کشمیر جنت نظیر وادی کہتے ہیں۔ آج 5 اگست 2020 ایک سال سے 5 اگست 2019 آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ڈبل لاک ڈاؤن کا شکار ایک ایسا خطہ جو 80 لاکھ کشمیری مسلمانوں کا خطہ، جس میں 8 لاکھ ہندوستان کی غاصبانہ فوج ایک غاصبانہ قبضے کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم و استبداد کی ایسی چکی چلا رہی ہے کہ جس کے تلے کشمیری مسلمان پس رہا ہے۔ آج کا دن ہندوستان کی بہیمانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک طرف ہندوستان کے مسلمانوں اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے سینے پر مونگ دلتے ہوئے ہندوستان بابری مسجد کی شہادت کے بعد آج ہندوستان کا وزیر اعظم رام مندر کی تعمیر کے لیے اجودھیا جا رہا ہے اور وہاں پر اس نے رام مندر کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ یہ ہے وہ اصل چہرہ جو ہندوستان کا اصل چہرہ ہے، جو مودی اور مودی کی حکومت کا اصل چہرہ ہے کہ ہندوستان میں سے مسلمانوں کو کس طرح سے ختم کرنا ہے، وہ کشمیر ہو یا پورا ہندوستان ہو۔ کشمیر میں ایک سال کے دوران جو کچھ ہوا اس پر نظر ڈالنے سے پہلے یہ بات بھی کرنا ضروری ہے، جب ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا تھا تو ہندوستان کے وزیر اعظم سے لے کے ان کی مختلف وزراء نے اس بات کے دعوے کیے تھے کہ اس کا خاتمہ اس لیے ضروری ہے کہ کشمیر کے اندر ہم خوشحالی لائیں گے۔ کشمیر جو پچھڑا ہوا علاقہ ہے، پچھلے 70 سال سے خود ہی وہ مان رہے تھے کہ یہ باقی ملک سے پچھڑا ہوا ہے اور اس کی ترقی اتنی نہیں ہو پائی۔ 370 کے خاتمے سے آزادی میسر آئے گی، ترقی میسر آئے گی، تعلیم میسر آئے گی، تجارت میسر آئے گی اور وہ بھی باقی ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مگر ایک سال گزر جانے کے بعد 3 اگست 2020 کی صبح کشمیر کے مسلمان، سری نگر کے مسلمان اور باقی شہروں کے مسلمان جب صبح اٹھے تو گلیوں اور چوراہوں پر، جیپوں پر لگے ہوئے مائک اور فوج وہاں پھرتی ہوئی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ کرفیو لگ چکا ہے اور کوئی شہری باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ اعلان تو ایک رسمی اعلان تھا۔ پچھلے ایک سال کے دوران کشمیر میں کرفیو ہی رہا اور لاک ڈاؤن رہا، اور اس لاک ڈاؤن کے اوپر یہ کہ کووڈ-19 کی وجہ سے دوہرا عذاب کشمیریوں کو جھیلنا پڑا۔ پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کا کچھ مہینوں کے لیے تجربہ کیا ہے، ان کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ کیا مشکلات ہیں، ایک انڈیویجول سے لے کے ایک گھر تک اور گھر سے لے کے پوری ریاست تک کیا مشکلات تھیں، مگر کسی کو یہ خیال نہیں آیا، اقوام عالم کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک سال 365 دن کشمیر کے لوگوں نے کس طرح سے گزارے ہوں گے کہ جہاں پر 80 لاکھ مسلمانوں کی آبادی پر 8 لاکھ ہندوستانی فوج موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر 10 کشمیریوں پر ایک فوجی مسلط کیا گیا ہے، اور پولیس اور دیگر ایجنسیوں کے لوگ اس کے علاوہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کشمیری پر ایک سرکاری کارندہ کسی نہ کسی طور پر مسلط ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کشمیری کس کرب سے گزر رہے ہیں، اور جس بات کا دعویٰ ہندوستان نے کیا تھا، آج خود ہی کرفیو لگا کر اس دعوے کی دھجیاں بکھیریں، اور اپنے اس دعوے میں ہندوستانی حکومت کتنی جھوٹی ثابت ہوئی کہ کشمیر کے حالات بدلیں گے۔ اگر کشمیر کے حالات بدلے ہوتے، کشمیر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ہندوستان کے لیے محبت جاگی ہوتی، تو یقینی طور پر آج ہندوستانی حکومت کو کرفیو لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ لوگ 370 ہٹانے کی سالگرہ کو منا رہے ہوتے، کشمیر کے اندر کیک کاٹے جا رہے ہوتے اور لوگ ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان اسی خوف میں مبتلا ہے کہ اگر آج کرفیو نہ ہوتا
اور وہاں کے لوگوں کو باہر نکلنے کی آزادی ہوتی تو وہ ہندوستان کے استحصال کے خلاف بھرپور انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے. کشمیری عوام سڑکوں پر ہوتی، چوراہوں پر ہوتی اور ہر کشمیری نعرے لگا رہا ہوتا کہ آزادی لیں گے، اور وہ آزادی کے نعرے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم بنیں گے پاکستان کے نعرے وہاں پہ بلند ہو رہے ہوتے. اب ذرا نظر دوڑائیے کہ اس 1 سال کے دوران کشمیر میں ہوا کیا ہے. کشمیر میں پابندی لگنے سے پہلے سب سے پہلے ذرائع ابلاغ پر پابندی لگائی گئی. ذرائع ابلاغ پر اس حد تک پابندی لگائی گئی کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جو آج کل کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس پر پابندی لگی. حتیٰ کہ 1 سال کے دوران لوگ انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر سکتے، ٹیلی فون کی سہولت سے محروم ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر سکتے، موبائل سروسز پر پابندی ہے. اب ذرا تصور کیجئے کشمیر کے اندر انگریزی اور اردو اور مختلف زبانوں کے جو 180 اخبارات چھپا کرتے تھے، اس 1 سال کے دوران صرف 5 اخبارات چھپ رہے ہیں. 180 میں سے 5 اخبارات. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ صحافیوں کی جابز کتنی گئی ہوں گی اور ایک دوسرے تک خبر پہنچانے کا سلسلہ کتنا رک گیا ہوگا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی رپورٹس نہیں جا رہی اور مقامی سطح پر بھی ایک دوسرے کو آگاہ نہیں کیا جا رہا کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور اس سے سب سے بڑا جرم تو یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت تو تھی ظالمانہ، مگر ہندوستان کا سپریم کورٹ بھی خاموش ہے. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے داروں کا یہ رخ ہے اور یہ چہرہ ہے جو اس آئینے میں نظر آتا ہے کہ ان کے ججز اور ان کے سپریم کورٹ بھی اس بات پر خاموش، نہ میڈیا پر پابندی کو ختم کر سکے، نہ کروا سکے، نہ ہی لوگوں کی آزادیوں پر پابندی کو ختم کر سکے، نہ کروا سکے. اس کے ساتھ ساتھ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہندوستان کی کشمیر کے اندر وہ قیادت جو ہندوستان کے نعرے لگاتی تھی، جس کو ہندوستان نواز قیادت کہا جاتا تھا، جس کو کشمیری ہمیشہ رد کرتے تھے، وہ قیادت بھی پچھلے 1 سال سے پابند سلاسل ہے اور ان میں سے کسی کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا. ہندوستان اپنے حمایتیوں سے بھی خوف زدہ ہے کہ 370 ختم کر کے جو کشمیر کے اندر ان کے تھوڑی بہت حمایت تھی وہ بھی وہاں سے انہوں نے ختم کی. اور ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ کرفیو نہ ہو اور یہ پابندیاں نہ ہو تو وہ لوگ بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کے نعرے لگائیں گے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستانی حکومت کتنی ڈری ہوئی ہے اور ہندوستان اس وقت کتنا بیچارہ ہے کشمیر کے معاملے میں. اس لیے کہ جب کوئی بیچارہ ہوتا ہے تبھی بیچارہ ہوتا ہے جب اس پر خوف غالب آتا ہے، اور اس وقت ہندوستان پر خوف کا غلبہ ہے. اس 1 سال کے دوران کشمیر کی صنعت، کشمیر کی دستکاری، کشمیر کا کاروبار ٹھپ، کشمیر میں اسکول بند، کشمیر میں سیاحت بند، کشمیر میں تعلیم بند، کشمیر میں فون بند، گھر گھر تلاشی، عوام کا قتل عام. 1 سال کے دوران 4000 سے زائد لوگوں کا قتل عام کیا گیا، لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، خواتین کی عزت و حرمت کو پامال کیا گیا، بچوں کے سامنے بزرگوں اور والدین کی بے حرمتی جیسے واقعات نے وہاں کے بچوں کو نفسیاتی مسائل کا شکار کیا ہے، اور ہندوستان کے خلاف شدید نفرت ان بچوں میں پیدا ہوئی. اور آج وہ بچے جو کسی طور ہندوستان سے لگاؤ رکھتے تھے، آج وہ بھی پاکستان زندہ باد اور الحاق پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور آزادی کے نعرے بلند کر رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہم بنیں گے پاکستان.